اوپر تطہیر صادقہ ہے وہ صرف یہی ہے، ان کے سوا کوئی نہیں۔ اب یہ کیا ہوگا؟ آیت اتر چکی، بعد میں سرکار نے تفسیر کر دی، اب جناب لغت کا سہارا لے کر کے معنی میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ ثبوت جب خود صاحب تفسیر کر دے۔ اب آل بیت تو کئی قسم کی ہے، جو سرکار کے خادم ہیں، واصلہ بن الاسقا، وہ کہتے ہیں الستو من آل بیت کہ یا رسول اللہ میں آپ کے آل بیت میں سے نہیں ہوں؟ نعم، اب بلا ہاں تو میری آل بیت میں سے ہے، لیکن کس معنی میں؟ خادم کی حیثیت سے۔ سلمان منا آل البیت، حضرت سلمان فارسی ہم آل بیت میں سے ہیں۔ حضور کی ازواج لغت کے اعتبار سے حضور کی آل بیت ہیں، یقیناً حضور کی ازواج مطہرات آل بیت میں سے ہیں۔ سرکار دو علیہ وسلم پگڑی کے رشتہ داروں کو جو بنی ہاشم ہیں سب کو اپنی آل بیت کہا، لیکن وہ کس معنی میں آل بیت ہیں؟ حرمت صدقہ میں اور خمس میں شریک ہونے میں، صرف ان دو چیزوں میں شریک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ان کو ماؤں کا درجہ ملا ہے صرف اس وجہ سے کہ سرکار کے گھر میں ہے، سرکار کی ازواج ہیں، سمجھو بات؟ لیکن یہ جو آل بیت ہے یہ 5 چیزوں میں شریک ہے۔ علامہ راضی نے کہا ہے کہ یہ آل محمد جو ہے یہ 5 چیزوں میں یصابونہ، سرکار سے برابر ہیں۔ یہ لفظ بولے ہیں امام راضی نے، اگرچہ میں یہ بولنے کی ضرورت نہیں کرتا۔ امام راضی نے کہا یہ 5 چیزوں میں یہ آل محمد جو ہے یہ سرکار کے ساتھ برابر ہے۔ کس چیز میں؟ کہا پہلی بات صلاۃ میں یہ شریک ہے۔ کہا کس طرح؟ کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نماز کے اندر جو آل آتا ہے وہ یہی آل مراد ہے، یہ راضی لکھتے ہیں۔ کہا دوسرا سلام میں سرکار کے ساتھ یہ برابر کے شریک ہیں۔ کہتے کیسے؟ السلام علیکہ ایھا النبی بھی ہے، اور وسلام علی آل یاسین یہ بھی ہے، سلام میں بھی برابر کے شریک ہوئے۔ تیسرا تطہیر میں کہتے ہیں یہ برابر کے شریک ہیں۔ اگر امام راضی کے نزدیک آل بیت تطہیر میں ازواج بھی ہوتی تو ان کو بھی کہتے وہ بھی شامل ہیں۔ ان کا وہ آل بیت تطہیر میں صرف یہ 5 شخصیتیں ہیں جو شامل ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اور کس چیز میں؟ کہا حرمت صدقہ میں بھی سرکار کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ باقی جن کے لیے صدقہ حرام ہوا، جب خمس بند کر دیا گیا صدقہ حلال ہو گیا، کہا ان کے صدقہ بند ہونے کے بعد بھی ان کے لیے صدقہ حلال نہیں ہوا، خمس بند ہو گیا صدقہ پھر بھی حلال نہیں ہوا۔ ان کے ٹیمپریریلی بند ہوا تھا، ایک کاز تھی اس کی، ان کی کاز تطہیر ہے، تطہیر ہمیشہ قائم رہے گی، اس لیے صدقات واجبہ ہمیشہ ان کے لیے ممنوع ہے۔ سمجھا گیا؟ اور آخری چیز کہا کہ یہ محبت میں یہ خاندان، یہ 5 حضور کی ذات پاک کے ساتھ یہ چاروں برابر کے شریک ہیں۔ کس طرح؟ کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، سرکار کی محبت واجب ہے، اس لیے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ان کا محبت میں یہ خاندان شریک ہے۔ صلاۃ میں شریک ہونا 1، سلام میں شریک ہونا 2، حرمت صدقہ میں شریک ہونا 3، تطہیر میں شریک ہونا سرکار کے ساتھ 4، اور محبت میں شریک ہونا 5۔